قرآن کریم میں بھی ہمیں یہی تعلیم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات جو حدیث سے ملے ہیں ہمیں اس بارے میں، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ اور اس فائدہ پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اس بارے میں بعض احادیث پیش کرتا ہوں جن سے دوسروں کو نفع پہنچانے کے بارے میں کیا ارشادات ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا پتہ چلتا ہے۔ سعید بن ابی وردہ نے اپنے باپ سے، ان کے باپ نے ان کے دادا سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے دادا تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، جو شخص طاقت نہ رکھے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ آپ نے فرمایا حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ تو آپ نے فرمایا چاہیے کہ اچھی بات پر عمل کرے اور بدی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے راستے میں درخت کی ایک شاخ پڑی دیکھی تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو ضرور ہٹا دوں گا تاکہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس پر اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے ایسے علم کو چھپایا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات اور دین کے امور میں نفع پہنچا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائے گا۔ بس ایک مومن کے لیے اپنا مال بڑھانے اور مالی مفاد حاصل کرنے میں ہی نفع نہیں ہے، بلکہ اصل منافع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے ملتا ہے، جو دائمی ہے اور جس کے کھاتے اگلے جہان میں کھلتے ہیں۔ ان احادیث میں اس منافع کے حصول کے لیے جو سب سے پہلی چیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ صدقہ ہے، جو ضرورت مندوں، غریبوں، مفلسوں، ناداروں کے بھوک اور ننگ کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت غرباء میں عزیزوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ گھر کے لیے بھی رکھ لیا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بکری ذبح کی تھی تو اس کا کس قدر گوشت بچ گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ تمام گوشت تو تقسیم کر دیا میں نے، صرف ایک دستی بچی ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس دستی کے گوشت کے تمام گوشت بچ گیا، کیونکہ اسی کا ثواب ہے۔ جو لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کیا، اسی پر اصل منافع ملنا ہے، اور جو منافع ہے وہی بچت ہے۔ بس یہ تو انسان کامل کا نمونہ تھا، جن کو دنیاوی چیزوں سے
ذرا بھی رغبت نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اصل مقصد تھا ان کا ہر لمحہ۔ ہر انسان اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ اسوہ قائم کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہیں بھی ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، تمہارے پیش نظر بھی ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ کیونکہ حقیقی منافع وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اگر صدقے کی توفیق نہ ہو تو کیا کریں، تو فرمایا اپنے ہاتھ سے محنت کرو اور کماؤ، جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو، قوم کو بھی فائدہ ہو، قوم پر بوجھ نہ بنو۔ تم اگر کماؤ گے ایک تو قوم پر بوجھ نہیں بنو گے، دوسرے تم لینے والا ہاتھ نہیں بنو گے بلکہ دینے والا ہاتھ بنو گے، جو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں مغربی ممالک میں جو حکومت سے سوشل الاؤنس لیتے ہیں، انہیں بھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جس حد تک کام کر کے، چاہے کسی بھی قسم کا کام ہو، بعض دفعہ اپنی تعلیم کے مطابق کام نہیں ملتا، جو بھی کام ملے وہ کام کر کے جتنا بھی کما سکتا ہو کوئی، اس کو کمانا چاہیے، اور حکومت کے اخراجات کے بوجھ کو کم کرنا چاہیے۔ اور ایک احمدی کے لیے تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے حکومت سے کسی بھی قسم کا الاؤنس وصول کرے۔ اس قسم کی رقم کا حاصل کرنا نفع کا سودا نہیں بلکہ سراسر نقصان کا سودا ہے۔ اسی طرح پاکستان، ہندوستان اور دوسرے غریب ممالک ہیں، ان میں بھی ایک احمدی کو حت الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ لینے والا ہاتھ نہ بنے بلکہ دینے والا ہاتھ بنے۔ پھر صحابہ نے جب پوچھا کہ اگر ایسی کوئی صورت ہی نہ بنتی ہو جس سے کوئی کمائی کر سکیں، کام ہی نہیں ملتا، کسی بھی قسم کا کام نہیں ملتا، اور اگر کچھ ملا تو مشکل سے اپنا گزارا ہوا، اور صدقہ دینے کا تو سوال ہی نہیں ایسی صورت میں، تو پھر کیا کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کی مدد کے مختلف ذرائع ہیں، وہ اختیار کرو، کسی حاجت مند کی، ضرورت مند کی کسی بھی طرح مدد کر دو، کوئی خدمت کر دو، ان ذرائع کو استعمال کرو۔